وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ترجمہ القرآن سیریز کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر انعامات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب تم نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں تمہیں سزائے موت دی، لیکن پھر اللہ نے تمہیں زندہ بھی کیا۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تم کو زندہ کیا، تمہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے بار بار اپنی نعمتوں کا، اپنے انعامات کا، اپنے احسانات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہیں بادلوں کا سایہ دیا، تمہیں من سلوا دیا، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو ثم پھر بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعد الموت، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تمہارے اوپر، الغمام، بادلوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں چلی گئی تو وہاں ایک بہت بے آب و گیا لک و دک صحرا سامنے تھا۔ تو صحرا کی گرمی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، پانی کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، بھوک تھی اور گرمی کی شدت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ ارینجمنٹس کیے، ان کے لیے انتظامات کیے، اور ان انتظامات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب اتنی شدید گرمی میں ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ تمہارے اوپر سایہ کیے رکھیں گے۔ تو وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تمہارے اوپر، الغمام، بادلوں کا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ۔ تو ایک تو بادلوں کا سایہ کیا اللہ رب العزت نے، بادل بھی ٹھنڈے بادل، یہ نہیں کہ اس سے بادلوں میں بھی بعض اوقات گرمی لگتی ہے، تو یہ بادل ایک ٹھنڈی ہوا والے جو کمفرٹیبل ان کو میں رکھتے تھے، نہ تو شدید ٹھنڈ ہوتی تھی نہ ہی گرمی ہوتی تھی، تو کمفرٹیبل ماحول میں ان کو رکھا۔ پھر اس کے لیے خوراک کا جب مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ۔ اب من سلوہ یہ دو ڈشز تھی۔ من مفسرین کے مطابق ایک دھنیے کے بیج جیسی کوئی چیز تھی، یا گوند جیسی ایک چیز آپ کہہ لیں، کہ جو رات کو اترتی تھی، جس طرح اوس پڑتی ہے اس طریقے سے یہ رات کو اوس کی طرح یہ جم جاتی تھی زمین پہ۔ صبح جب یہ لوگ اٹھتے تھے تو یہ اس جو دھنیے کے بیج جیسی جو چیز تھی اس کو کلیکٹ کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، تو اکٹھا کر کے اس کو کھاتے تھے۔ وہ میٹھی چیز تھی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی، ایک جو یعنی سویٹ ڈش تھی ان کے لیے۔ اور جو سلوہ ہے وہ پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ ان کو آسانی سے پکڑ کے بھون کے تو کھا لیتے تھے، تو یہ ان کے لیے نمکین ڈش تھی۔ تو اللہ نے میٹھے کا اور نمکین دونوں کا بندوبست ان لوگوں کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے من سلوہ بھی اتارا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی، کتنی رحمت اور کتنی عنایت کی
کہ بادلوں کا سایہ کیا، موسم کی شدت سے بچایا، موسم کی گرمی سے بچایا، حدت سے بچایا، پانی کا بندوبست کیا اور کھانے کا بھی بندوبست کیا. ان کو کوئی کمانا نہیں پڑتا، کہیں کام کرنے جانا نہیں پڑتا، بس صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ میٹھی چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب وہ رات ہوتی ہے تو پرندے آ جاتے ہیں، پرندوں کو پکڑتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں اور ان کو بھون کے کھا جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک موج والی زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن چونکہ غلامی میں رہے تھے بہت سارا، اس لیے ان کو موج والی زندگی راس نہ آئی، موج والی زندگی انہوں نے اس موج والی زندگی کو پسند نہ کیا اور پھر نئی سے نئی فرمائشیں شروع کر دی. کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم ما جو رزقنا ہم نے دیا کم تم کو. تو بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں صرف وہی کھانی ہے، حرام چیزوں کی طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا. تو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس من اور سلوہ کا انکار کر کے، کیونکہ آگے آیات میں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہوئی، روزہ نہیں مان سلوا، روزہ نہیں مان سلوا، تو روز ایک ہی چیز ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے، ہم نہیں کھا سکتے ایک ہی کھانا. تو یہ تو دالیں، پیاز، مسور اور جناب علی ککڑیاں، یہ چیزیں ہمیں دو، ہم نہیں یہ کھا سکتے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں تو روٹی پکانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر یہ روٹی پکانی ہے، یہ ساری چیزیں معاملات کرنے ہیں، تو پھر ان کو ایک بستی میں جانے کا حکم ہوا. تو وہ آگے لمبی ڈیٹیل ہے تو ہم اس میں ابھی نہیں جاتے، جب اس کا موقع آئے گا تو اس میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں وہ کھاؤ، تو انہوں نے چھوڑ کے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے، ہمیں تو جناب ترکاریاں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، آٹا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو بدل کے، ان چیزوں کو چھوڑ کے، وما ظلمونا ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ہماری چیزوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، لیکن ہم پہ اس نے کوئی ظلم کیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن لیکن کانوا انفسہم وہ اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے. یعنی یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پہ کیا. اگر کوئی بندہ اپنے فائدے کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی شخص کسی پہ کوئی احسان کرتا ہے، کسی کو کوئی روزانہ کے پیسے دیتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تمہارے پیسے نہیں لینے، میں تو خود جا کے کما رہے ہیں. تو وہ اس نے اس بندے پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا جو پیسے دے رہا تھا، ظلم تو اس نے اپنی جان پہ کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمونا انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم لیکن اپنی جانوں پہ انہوں نے یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، قالا سے قول سے، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہونا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس القریۃ بستی میں. قریہ مقصد سنتے ہیں قریہ، قریہ نگر، نگر بستی، بستی. تو قریہ گاؤں کو، شہر کو، بستی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب یہ بستی کون سی ہے؟ یہ بستی مفسرین کے مطابق، یہ آگے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہ بیت المقدس ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا. تو جب انہوں نے یہودیوں نے جب یہ فرمائشیں شروع کر دی اللہ رب العزت سے کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں سبزیاں اور دالیں چاہیے، تو اللہ نے کہا اچھا اگر تمہیں یہ چاہیے تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں ایک قوم تھی بڑی لڑاکا، عمالقہ اس قوم کا نام تھا. تو انہوں نے کہا جی وہاں تو بڑی لڑاکی قوم ہے، جنگجو قوم ہے، ہم تو وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں لڑیں گے. یہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنا احسان کیا ہے تو اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس میں جاؤ، اس میں لڑو، جہاد کرو، اللہ تمہارے فتح دے گا، تو پھر اس میں کھاؤ پیو جو بھی تم کھانا چاہتے ہو. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بطور سزا کہا کہ یہ 40 سال تک ابھی اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، اسی صحرا میں رہیں گے، میں ان کو ان کی مدد نہیں کرنے والا، یہ خود ذلیل ہوں. تو 40 سال تک ان کو سزا ملی. 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک وفات پا چکے تھے. تو یوشع بن نون علیہ السلام جو نئے نبی تھے ان کی قیادت میں پھر یہ داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، اس شہر میں، فَكُلُوا پس کھاؤ مِنْهَا اس بستی میں سے، حیث جہاں سے بھی شئتم تم چاہتے ہو.
منہا حیث شئتم، اس بستی میں جہاں سے تم چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ. یعنی بستی بڑی رچ تھی، ایگریرین تھی، اچھی خاصی زرخیز بستی تھی، تو ان کا جا یہاں سے کاشتکاری کرو اور کھاؤ پیو جتنا چاہتے ہو. حیث شئتم، جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً جی بھر کے، وافر مقدار میں، کھلا ڈلا کھاؤ. رغداً وافر مقدار میں، بہت زیادہ. منہا حیث شئتم، اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً وافر مقدار میں. وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے. وادخلوا، پھر وہی وادخلوا والا، پہلے والا وادخلوا، یہاں بھی وادخلوا. تو وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، اس دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے. دو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ ایک تو تم نے جب انٹری کرنی ہے دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے تم نے انٹری کرنی ہے، اللہ کے ہاں سجدہ کرنا ہے کہ اب ہمارے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے اور ہمیں سزا ختم ہو رہی ہے. سجداً سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا، اور کہنا ہے، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا لفظ کہنا ہے. حِطَّةٌ کا مطلب ہے ہمیں معاف کر دیں. تو حِطَّةٌ کا لفظ تم نے کہنا ہے کہ دو کام کرنے کو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، دوسرا حِطَّةٌ کہتے ہیں، حِطَّةٌ کہتے ہوئے تم نے داخل ہونا. نغفر لکم، جب تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے. خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو. یہ خطا لفظ بولا. نغفر لکم، مغفرت ہم بولتے ہیں، اللہ مغفرت کرے. تو نغفر لکم، ہم مغفرت کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں، تمہاری لغزشیں، تمہارے گناہ، تمہارے سارے معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. زائد سے زیادہ. وَسَنَزِيدُ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے. المحسن، محسن کہتے ہیں نیک، احسان سے، احسان کرنا، نیکی کرنا. محسن، احسان. محسنہ، حسنات، یہ لفظ بولا جاتا ہے اردو میں نیکیوں کے لیے. تو سنزید المحسنین، ان قریب ہم نیک لوگوں کو زیادہ رزق دیں گے، زیادہ اچھے ان کے لیے اعمال رکھیں گے، اور ان کو رزق بھی زیادہ دیں گے، عزت بھی زیادہ دیں گے. تو سنزید المحسنین، ان قریب ہم محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا، فبدل، پس بدل دیا. الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو کنڈیشن لگائی تھی کہ ایک تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اس بستی میں، دوسرا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تم نے حِطَّةٌ کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیا. انہوں نے دونوں کام الٹ کیے، یعنی جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کیا. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، تو انہوں نے سجدے کے بجائے اپنی پیٹھ کے بل، یعنی گھسٹ کے، سرینوں کے بل گھسٹ کے، وہ اپنی پشت کے بل یہ داخل ہونا شروع کر دیے. پاؤں آگے کر لیے، سر پیچھے کر لیے، اور گھسٹ کے داخل ہونا شروع ہو گئے. دوسرا کام ان کو جو کہا تھا کہ حِطَّةٌ کا لفظ کہنا ہے، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کے حِنطَةٌ کر دی. حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ. حِنطَةٌ کا مطلب ہوتا ہے گندم، کہ ہمیں گندم دیں، ہمیں آٹا چاہیے. تو یہ لفظ انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس چیز پہ ڈانٹا اور اس چیز پہ سزا دی. تو فبدل الذین ظلموا قولا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو بدل دیا. غیر الذی قیل لہم، اس چیز کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی. غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا. جو بات ان سے کہی گئی تھی اس سے ہٹ کے انہوں نے اس چیز کو بدل دیا. فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، علی مطلب اوپر، الذین، ان لوگوں پر. فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزا، رسوائی، ذلت، عذاب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے ان ظلم کرنے والوں پر ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب. یہ رسوا رہے پھر بہت ہزاروں سال تک یہ رسوا رہے. یہ یہودی کبھی کسی کی قید میں، کبھی بخت نصر کی قید میں، کبھی رومیوں کی قید میں، کبھی عیسائیوں کی قید میں، کبھی کسی کے تحت، کبھی کسی کے تحت. ان کو غلبہ نصیب نہیں ہوا. مسلسل یہ ہزاروں سال تک، 2-2.5 سال تک یہ مسلسل ذلیل رہے، رسوا رہے، مختلف قید و بند میں رہے. کبھی کسی کی قید میں آ جاتے، کبھی کوئی غلام بنا کے لے جاتا، کبھی کوئی غلام بنا کے لے جاتا. تو یہ ان کے ساتھ سلسلہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے ان گناہوں کی سزا ہے جو انہوں نے، جو بھی ہم نے ان کو کام کہا، جو بھی ہم نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ہمیشہ اس سے الٹ کیا.
فَأَنزَلْنَا پس ہم نے نازل کی عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا رجزم رسوائی ذلت من السماء آسمان سے بما کانوا اس چیز کے بدلے یفسقون جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، جو یہ نافرمانی کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے ان پہ رسوائی ذلت نازل کی، اور یہ صدیوں تک اسی رسوائی میں اسی ذلت میں ان سے بھی بیت المقدس بھی چھن گیا، یہ غلام بنا دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تو فبدل الذین ظلموا تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بدل دیا قولا اس بات کو غیر الذی قیل لہم اس چیز کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا پس ہم نے نازل کی ان کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا رجزن رسوائی ذلت من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کے آیت نمبر 59 تک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔